الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی ساری تکلیفیں مسلمانوں سے ہے۔ آج مسلمانوں کی ساری تکلیفیں مسلمانوں سے ہے۔ ہمارے بستیوں کے اندر بدامنی ہے، بے سکونی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، اور آپس میں توڑ ہے، انتشار ہے، بکھراؤ ہے۔ یہ سب کے سب ہماری بد زبانی اور بد کرداری کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنت دیا ہے، اس سنت کو سینے سے لگاؤ، اپنی عورتوں کو ایمان کی ساجھے میں ڈالو، اپنے جوانوں کو حضرت بن خالد رضی اللہ عنہ کے کردار پڑھاؤ، اپنی نئی نسلوں کو حضرت طارق بن زیاد، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام کے طریقے پر چلاؤ، اور اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک ایسی نسل تیار کرو کہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں جب ہندوستان کے سڑکوں پر آپ کے بیٹے چلے، آپ کی بیٹیاں چلے، تو اسلام چلے، قرآن کریم کی آیات چلے، اللہ تعالیٰ کا پیغام چلے، اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ برادران وطن کو نظر آئے، دنیا والوں کو نظر آئے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان امانتدار ہوتا ہے، مسلمان گرتوں کو سہارا دیتا ہے، بیواؤں کو خوراک پہنچاتا ہے، یتیموں کا والی ہوتا ہے، گاؤں کے اندر غریبوں کے ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں مسلمان ہوتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، ناانصافی نہیں ہوتے، کیس مقدمہ نہیں ہوتے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، اس دن تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت، تمہاری وقعت، تمہاری سربلندی برادران وطن کے دلوں میں، دنیا والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا تھا۔ دنیا والے تمہارے سامنے پگڑیاں اتار کر رکھتے تھے، لیکن جب سے ایسے مسلمان پیدا ہونے لگے، وہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، مگر اخلاق اس کی زندگی کے اندر نہیں، انصاف اس کی زندگی کے اندر نہیں، اللہ کا ڈر اس کی زندگی کے اندر نہیں۔ پوری بستی کے اندر انصاف کی بات بولنے والا، کمزور کی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا۔ جہاں پر کسی کا کوئی ساتھ نہ دے، چند نوجوان کھڑے ہو کر کمزوروں کی آواز بلند کرنے والا، ایسے لوگ مسلمانوں کی بستی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے حالات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک مٹی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کرتی، تو مسلمانوں کے اوپر یہ موجودہ حالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بنے۔ جب وہ بولے اس کے منہ سے مٹھاس کے خوشبو آئے، اور جب وہ دیکھے تو اس کی آنکھوں سے حیا اور پاکیزگی جھلکے، اس کے دل کے اندر انسانیت کے لیے درد ہو۔ اے مسلمانوں، نماز پڑھو، روزے رکھو، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح، تابعین کی طرح، اپنے اکابر اسلاف کی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دنیا کے اندر اچھی سیاست نہیں، دنیا کے اندر اچھی تجارت نہیں، دنیا کے اندر اچھا تصور نہیں، انسانوں کو سہارا دینے والا لوگ نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تمہارے کاندھوں کے اندر اسلام کی امانت، قرآن کریم کی دولت ہے، اگر تم ہی سو گئے تو دنیا کو انصاف کی بات کون بتائے گا؟ نبی کے اخلاق کو کون بتائے گا؟ نبی کی سیرت کو کون بتائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار کون بتائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کردار کو کون بتائے گا؟ قرآن کہتا ہے ایسا سماج بنایا جائے، ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے
ایسی بستی بسائی جائے، ایسی عورتیں تربیت کی جائے اور ایسی نسل تیار کی جائے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے جلتے ہو۔ ایسے انسانوں کی ضرورت ہے ہندوستان کو، فرانس کو، امریکہ کو، چین کو، دنیا کو اور دنیا کے ہر سچے انسانوں کو۔ اے مسلمانوں، پلٹو قرآن کی طرف، قرآن کی آیات کی طرف۔ مسلمانوں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھو مگر اخلاق کو درست کرو۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، ادا کرو مگر اپنے دل کے اندر خلوت میں، جلوت میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ بیوی کا حق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، خاندان کمزوروں کے حقوق ادا کرو، مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، عام برادران وطن کے حقوق ادا کرو۔ جن کا کوئی نہیں اس کا مسلمان ہے، جسے کوئی دیتا نہیں اسے مسلمان دیتا ہے۔ نبی کی سنت ہے، نبی کے طریقے تمہیں آواز دے رہی ہے کہ پلٹو، نبی کی سنت کی طرف، نبی کے سیرت کی طرف پلٹو، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ اس لیے ہمیں پلٹنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔